السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور یہ احتجاج پہلے جیسے احتجاجوں جیسا نہیں ہوگا، یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا۔ اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تنظیمی سطح پر، اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سطح پر، اپنے یونین لیول پر تمام لوگوں کو، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، انصاف لائر ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اور ڈی چوک میں پورے پاکستان سے بھرپور طریقے سے لوگ آئیں گے اور احتجاج بہت بڑا ہوگا، اور وہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر ہوگا۔ اچھا، وجہ کیا بنی؟ سب سے پہلے تو ایک پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب اس سے خوش نہیں تھے، تو اور قاضی فائز صاحب جب تک ہیں تو یہ بھی خوشی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ قاضی فائز صاحب نہیں رہیں گے۔ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہوگا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم لازمی ہوں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ اس سے سیٹسفیکشن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہیں گے، اور نہ اس چیز سے ابھی سیٹسفیکشن ہے کہ آئینی ترامیم اگر ہوں گی تو کس طرح سے ہوں گی۔ تو جب تک عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو لوپ میں نہیں لیں گے تو یہ احتجاج جاری رہیں گے۔ لیکن اب جو ہے ایک بڑی ریزن اور جڑ گئی ہے۔ وہ بڑی ریزن کیا ہے جی؟ اب پچھلے 2 سے 3 دن سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے، یعنی عمران خان صاحب جو کہ خان اعظم ہیں، ان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کہاں پر ہے، کیسے حالات میں ہیں، کیا اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال خبر یہی میں آپ کو دیے چلتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہیں اور خیریت سے ہیں، لیکن ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو عام عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے، ان کے لیڈرز میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کن حالات میں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور تمام لیڈرز کو بلایا تھا، لیکن ان میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی شخصیت نہیں تھی۔ وہ شخصیت کون سی تھی؟ وہ شخصیت تھی جی علی امین گنڈاپور صاحب۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذمے تو جتنے احتجاج ہوئے ہیں تمام کی لیڈرشپ تھی۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے تمام کو دیکھنا تھا جتنے احتجاج ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے صحیح سے نہیں دیکھا تمام احتجاج کو، اور جب جلسے جلوس ہوئے تو وہ بھی وہاں پر پہلے جلسے کے اندر تقریر کرنے کے بعد وہاں پر بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوتاہی تھی، لیکن اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو ڈس اپوائنٹ ہوں گے عمران خان صاحب بھی علی امین گنڈاپور صاحب سے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب سے، زیادہ ہوں گے بعد میں جا کے۔ اگر تو علی امین گنڈاپور صاحب یہی رہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے روابط کن کن کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب نہیں آئے اس کمیٹی میں، اور اس کے بعد تمام جو لیڈرز موجود تھے اس میں انہوں نے طے یہ کیا کہ 15 اکتوبر کو ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور اگر آپ اس احتجاج کو رکوانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیڈر سے بات کروا دیں، اور اگر ہمارے لیڈر سے بات نہیں کروائیں گے تو بھرپور احتجاج ہوگا، پھر آپ لوگوں کو اس کے نتائج جو ہیں بعد میں دیکھنے پڑیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کن حالات میں ہیں یہ تو جاننا اہم ہے، لیکن یہ جاننا بھی اہم ہے کہ کون کون سے لوگ حق میں ہیں اس احتجاج کے، اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ حق میں نہیں ہیں۔ تو اگر میں بات کروں علی محمد خان صاحب کی، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 15 اکتوبر کو شنگھائی تنظیم کا اجلاس ہے اسلام آباد میں، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو دی ہے بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ شنگھائی تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کے موقع پر احتجاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اسی طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ہمیں یہی کرتے رہیں گے، ہمارے لیڈر سے نہیں ملنے دیں گے، آئینی ترامیم اپنی مرضی سے کر لیں گے، آپ ہمارے لوگوں کو اٹھائیں گے، ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد کریں گے، اور کسی نہ کسی طرح آپ اپنا مفاد حاصل کر لیں گے ہم سے، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیونکہ عام عوام پوچھ رہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے موقع پہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ ہمارے ملک میں آئیں گے، انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں، دوسری دنیا سے، دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آئیں گے، تو آپ احتجاج کریں گے، پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آپشن ہوتا تو ہم وہ آپشن اڈاپٹ کر لیتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے کہا یہ آئینی ترمیم نہیں، یہ آئینی تقسیم ہے۔ واقعی یہ آئینی تقسیم ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس تمام آئین سے نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ
سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور ان کو شامل ہی نہیں کیا جا رہا کہ بھائی تم جو مرضی کرو، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. تو یہ یقیناً ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کا بعد میں نقصان حکومت کو بھی ہوگا. اگلے ٹینیور میں ہو یا جب مرضی ہو، جب ان کی حکومت گرے گی تو یہ لوگ پچھتائیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.